أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی. ترجمہ کنزُ العرفان. صبح کی قسم اور 10 راتوں کی. والفجر. صبح کی قسم. اس صبح سے مراد یا تو یکم محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذی الحجہ کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، جس میں بطور خاص حج کے ایام آتے ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے کہ یہ وہ صبح ہے جس میں حج کے اہم رکن طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے رزق کی طلب کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے، اور یہ وقت مردوں کے قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت و مناسبت رکھتا ہے. ولیال عشر. اور 10 راتوں کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے. حدیث شریف میں اس عشرے کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، یا ان میں سے 2 فضائل ملاحظہ ہوں. چنانچہ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے. 2. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں. ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ آیت میں مذکورہ ان راتوں سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں مراد ہیں، کیونکہ ان میں اعتکاف مصنون ہے اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اعتکاف فرماتے، اس کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی ترغیب دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب جد و جہد فرماتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور فرمایا کرتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو.
नीज हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में बाकी दिनों की बनिस्बत इबादत में ज़्यादा जिद्दोजहद करते थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आयत में मज़कूरा उन रातों से मुराद मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे की 10 रातें हैं कि इन 10 दिनों में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बड़े बड़े वाक़ियात रूनुमा हुए। और इस अशरे में आशूरा का दिन भी है। यहाँ आशूरा के 2 फ़ज़ाइल भी मुलाहिज़ा हूँ। एक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि वह आशूरा के दिन रोज़ा रखे हुए हैं। आपने इरशाद फरमाया, ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ की, ये एक अज़मत वाला दिन है और ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से नजात दी। तो इस दिन शुक्राने के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफ़क़त करने में तुमसे ज़्यादा हकदार हूँ। चुनांचे आपने खुद भी रोज़ा रखा और उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म भी इरशाद फरमाया। 2, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला पर गुमान है कि आशूरा का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाह मिटा देता है। नोट, याद रहे कि जो आशूरा के दिन रोज़ा रखना चाहे तो उसे चाहिए कि वो 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रखे ताकि यहूदियों की मुखालफत हो सके, जैसा कि हदीस पाक में है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आशूरा के दिन रोज़ा रखो, इसमें यहूदियों की इस तरह मुखालफत करो कि पहले या बाद में भी एक दिन का रोज़ा रखो। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व क़रीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़